ولو بشق تمرۃ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ایک بہت بڑی خوبی اور نیکی کی یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ مال اللہ کا دیا ہوا مال، اور یہاں پر بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا، اور اس کے درمیان میں کوئی بھی ترجمہ کرنے والا یا مطلب بتانے والا نہیں ہوگا۔ تو آدمی اپنے سامنے دیکھے گا، اسے کوئی چیز، کوئی نئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پیچھے دیکھے گا، بس جو اس نے نیکیاں کیا ہوگا وہی نیکیاں اس کے سامنے نظر آئیں گی، اور اس کے بعد سامنے دہکتی ہوئی آگ رہے گی۔ تو اب آدمی اگر اس انگار سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا رہے، اور پھر اس کے بعد اگر ایک معمولی کھجور بھی اگر ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جہنم کی آگ سے آدمی بچتا ہے۔ آدمی جو کھاتا پیتا اور پہنتا ہے یہ اس کا مال، آپ جو کھا لیے ٹھیک ہے، آپ اپنا مال ہے کھا لیے، جو پہن لیے کپڑے وغیرہ ٹھیک ہے، آپ اپنا پیسہ ہے آپ اس کے استعمال کر لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانا پینا جو بھی ہے یہ ہمارا ہے، ہم کھا لیے۔ اب آدمی جو مال بچتا ہے بچاتا ہے یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا، رشتہ داروں کا ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا آدمی کیا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہے، میرا مال آدمی کہتا ہے۔ بولے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ جو تم کھا لیے، تمہاری چیز تھی تم کھا لیے، اور تو کپڑے وغیرہ ہے کہ تمہاری چیز تھی تم لے لیے پہن لیے۔ اب یہ چیزیں جو ہے کھانا پینا پہننا یہ سب آپ کا ہو گیا، اب اس کے بعد جو بھی بچ کے رہے گا، جو بھی مال رہے گا وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے رشتہ داروں کا مال ہے۔ تو اب یہاں پہ اسی لیے آدمی بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں ایک معمولی بھی اگر ہے، یہ کھجور بھی اگر ہے تو یہ کھجور کے برابر بھی تم صدقہ کرو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اب اس کے بعد بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ ایک دم بڑا، اور آدمی اگر دیکھیں گا تو سمجھ میں نہیں آتا اتنی بڑی نیکی کہاں ہے۔ بتایا تم دیے تھے چھوٹا کوئی چیز دیے، تو بکری کے بچے کو جیسے آدمی نگرانی کر کے پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی ایسے ہی پالتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے مال کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور خیرات سے دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ مال کسی مانگنے والے کے ہاتھ میں یہ جاتا ہے، تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ چیز پہنچتی ہے۔ کل قیامت میں کل امرئ ذل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، آدمی کا سایہ، اس سے سایہ، آدمی کو سایہ یا کوئی چیز سایہ دیتی رہے گی۔ اب یہ سایہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فیصلے ہونے تک ہمارے صدقات خیرات وغیرہ جو ہیں وہاں قیامت میں ہمیں سایہ دیں گے۔ اب تو اب یہاں ذرا غور کر کے دیکھیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مال کو لے رہا تو آپ سے فری نہیں لے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرض لے رہا ہے۔ قرض کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز آپ لے لیے کھا لیے، دوستی ہے دے لیے لے لیے، یہ الگ بات ہے۔ اگر قرض بول کر لے رہے ہیں، ایک پیسہ بھی اگر آپ بولے بھائی میرے کو 10 پیسے قرض دو، 1 روپیہ قرض، وہ قرض ہو گیا، اور قرض جب تک آپ نہیں دیں گے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اب دوستی ہے، کھا لیے، ہزاروں روپے لے لیے دے دیے، کیا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی یاد رکھو قرض ایک ایسی چیز ہے جب تک ادا نہیں کیا گیا، یا جس کا مال ہے اگر وہ معاف نہیں کیا تو وہ چیز آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ اور بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو آدمی کرتا ہے لیکن وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔ صدقہ و خیرات وغیرہ دیکھیے کیسی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے جنازے آتے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی جنازہ رہتا،
مگر اللہ کے رسول کسی سے بھی نہیں پوچھتے یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، نہیں، صرف یہ ایک بات ہمیشہ پوچھا کرتے تھے، یہ مرا نہ، اسے کہتے بھی قرض تھا کیا، یہ آدمی جو مر گیا وہ کوئی قرض دار تھا کیا؟ تو لوگ بولتے کہ ہاں اللہ کے نبی وہ قرض دار تھا۔ تو پہلے کیا تھا؟ اللہ کے رسول کہتے صلو علی صاحبکم، تم پڑھا لو بھائی اس کی نماز، میں نہیں پڑھاتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول جماعت میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول اگر نماز نہ پڑھائیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر بولتا کہ اللہ کے رسول اس کا جو بھی قرض ہے میں ادا کر دوں گا، تو اب آپ آگے بڑھتے اور نماز پڑھتے، جب بھی وہ آدمی ملتا تو اس سے سوال کرتے کیا بھئی وہ تمہیں قرض کی ذمہ داری لیے تھے نا، ادا کرے یا نہیں کرے؟ ادا کر دو، کیونکہ جب تک میت کا قرض ادا نہیں ہوتا خبر میں میت کو سکون نہیں ملتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، شہادت کی موت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ثواب ہے اور اللہ بے حساب اس کو دیتا ہے، لیکن وہ بھی اگر قرض دار تھا تو اس کے لیے بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے، یہ ایک پیسہ بھی اگر ہے قرض ہے، قرض ہے، دینا ہے دے دے، تعلقات ہے، دوستی ہے، لے لے، دے بازار تیرے پاس کہتے بھی ہے تے دے بول کر لے لیے، یہ الگ بات ہے۔ وہ میرے کو 10 روپے قرض دو بولے تو یہ قرض جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا ہی رہے گا، اور مرنے کے بعد وہ سارے مرنے والے کی ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائی کبھی بھی یاد رکھیے، لینا ہے تو اس نیت سے لو کہ مجھے دینا ہے۔ اگر آپ دینے کے ارادے سے لیں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے پیدا کرتا۔ لیتے وقت ہی سوچ لیے اسے ڈبانا ہے بول کر اگر آپ کریں گے، کتنا بھی رہیں گا تو اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی اور مدد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمیشہ کوئی بھی مال ہے، پیسہ ہے، دینا ہے، لینا ہے، اور یہ دینے لینے میں کبھی بھی آدمی سمجھتا سب تو ایسا دیتا رہا تو کیا کھائیں گا، گھر والوں کو کیا دیں گا، تیرے دوستوں کیا دیں گا، غلط بات ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے، دیے تو ختم ہو گیا تو کیا کرتے، واللہ یعیدکم مغفرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ دیو کہتا ہے، دیو میں بڑھاتا ہوں کہتا، شیطان کہتا ہے کہ دیں گے، ختم ہو گیا تو کیا کرتے۔ تو شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی بات ہے اللہ کے راستے میں اگر آپ دیتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ جو بلائیں آتی ہیں یہ صدقہ و خیرات سے، یہ بلائیں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہوگی، کوئی بھی ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ بھی کیا بھی ہے، تو بہرحال کوئی کام علاج سے پہلے کو اللہ کے راستے میں دے ڈالو۔ اب دواخانے کو جا رہے ہیں، جاؤ علاج کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جاتے جاتے کسی غریب کو 5-10 روپے دے کر جاؤ، ہو سکتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے آپ کے جس پر جو بلا مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بلا اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے، پریشانی رہے تو دینا۔ سہولت کے اندر آدمی دے لے رہا ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے 10 روپے دے ڈالے بولے تو کیا بھی کمال نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور 10 روپے آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں، اس وقت بھی اس میں سے 1 روپیہ 2 روپیہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ضرورت سے بچا ہوا آدمی خرچ کرتا تو وہ بھی اس کو دل نہیں بڑھتا۔ اب ضرورت رکھ کر دینا یہ گویا بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا دیے، کم دیے، زیادہ دیے، نہیں دیکھتا، اللہ کی نیت کو دیکھتا۔ معمولی چیز بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتا، خیر و برکتیں عطا فرماتا۔ بہرحال ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، دینے والی کیفیت، دینے والی طبیعت بنائیے۔ یہ خالی لینے کی طبیعت بنانا تو یہ غلط چیز ہے۔ لینے والی چیز رکھیں گے، خالی ذہن وہی رہے گا، یہ نہیں، دینے کی عادت۔ اور کبھی بھی دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ مطلب ہے کہ لینے والا چاہے انہیں کتنا بڑا بھی رہا ہو، بہرحال انہیں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دینے والا دے رہا ہے،
تھوڑی چیز بھی اگر دے رہا ہے تو اس کی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے صدقات و خیرات جو ہوتے ہیں اس میں ایک دن دو دن میں، آج عشاء کے بعد انشاءاللہ نماز کے بارے میں، چونکہ اسلام کے ارکان جو ہیں وہ 5 ہیں، تو اب تک گویا سمجھیے کہ ایک رکن ہوا، کلمہ توحید ہوا، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بتایا، آج نماز، پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے صدقات خیرات وغیرہ کی تفصیلات انشاءاللہ اس وقت آئیں گی۔ بہرحال بات اتنی ہے، کبھی بھی نئی کی زبان نہیں رکھنا، کبھی بھی نہیں رکھنا، دلندر آگی نحوست۔ آدمی کے پاس قارون کا خزانہ بھی رہا، اس کی زبان پہ لفظ نہیں رہا بولے تو نہ تو اس کی زندگی میں برکت ہوتی، نہ اس کے کھانے پینے میں برکت ہوتی۔ ضرورت ہر ایک کی ہے، رکھ لو، آپ کے پاس ہے تو اس میں سے 10 روپے ہے تو 1 روپیہ دے ڈالو، آپ 10 روپے دو بول کے آپ کو نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس پسند ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، بیماری، پریشانی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔